بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان علی اطہر وائٹل نیوز کے ساتھ. آپ کو پتہ ہے ہم گزشتہ سے پیوستہ جو ہیں ابھی تک جو ہیں سیاسی حالات پہ بات کر رہے تھے، معاشی حالات پہ بات کر رہے تھے. آج ہمارے ساتھ پبلک ریلیشن پروفیشنل ضیاء الاسلام زبیری صاحب ہیں. ضیاء الاسلام زبیری صاحب کا بڑا نام ہے، بہت سینئر پی آر پروفیشنل ہیں. انہی نے اب تک کے بہت بڑے بڑے اداروں میں کام کیا ہے اور بہت شروع سے پبلک ریلیشن کے بڑے بڑے اداروں میں کام کرنے کے ساتھ ساتھ انہوں نے بہت سی جگہ پہ ٹریننگ بھی دی ہے. تو آج ہم ان سے بات کرتے ہیں کہ ان کا جو یہ کیریئر اسٹارٹ ہوا پی آر میں، یہ کہاں سے اسٹارٹ ہوا اور کہاں کہاں انہوں نے کن کن اداروں میں کام کیا ہے. اس کے ساتھ یہ کالمنسٹ بھی ہیں، یہ آرٹیکل بھی لکھتے ہیں اخباروں میں. اسی سلسلے میں ان سے بات کرتے ہیں کہ انہوں نے اب تک کے جو ہے کہاں کہاں کالم لکھے ہیں اور کہاں کہاں کام کیا ہے. السلام علیکم زبیری صاحب، کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ ویلکم ٹو دی شو. تھینک یو. زبیری صاحب ذرا سا بتائیں، آپ نے جو یہ پی آر کا جو کیریئر اسٹارٹ کیا ہے کہاں سے اسٹارٹ کیا ہے اور اب تک کن کن اداروں میں آپ نے ماشاءاللہ کام کیا ہے، اور کالم جو آپ نے لکھے ہیں وہ اخباروں میں لکھ رہے ہیں، ابھی تک لکھ رہے ہیں ماشاءاللہ. تو ذرا سا ڈیٹیل ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ اپنا کیریئر کہاں سے اسٹارٹ ہوا اور یہ اب تک آپ کہاں تک جو ہے پہنچے ہیں اور کیا کر رہے ہیں ابھی موجودہ. دیکھیے، میرا کیریئر دو طرفہ ہے ایک طریقے سے. ایک تو ایز اے کالمنسٹ اور ایک پبلک ریلیشن. تو ایکچولی ایک جو ہے وہ دوسری کی طرف لیڈ کرتا ہے. تو میں نے 1971 سے لیڈر اخبار میں لکھنا اور ان کے اسٹوڈنٹس پیج کا میں انچارج تھا. آپ کو یاد ہوگا اس زمانے میں پورے شہر میں ایک ہی وقت میں تمام کالجز کے اندر الیکشن ہوا کرتے تھے. تو اس کے اوپر اسپیشل سپلیمنٹ وغیرہ ہم لوگ نکالتے تھے. اور یہ وہ زمانہ تھا جو لوگ حیرت کریں گے، جو آج کے دور میں ہے اس قدر تیز ڈیجیٹل دور آ گیا ہے کہ جس میں اخباروں کے اندر الفاظ ایک الفابیٹ وہ رکھ کے اور دھاگے سے باندھ کے اور مشین میں لگایا جاتا تھا. مطلب اتنا ہم لوگ پیچھے تھے. اور اس کے بعد کتنی ماشاءاللہ انہوں نے ترقی کی ہے. اس کے بعد میں نے جو میرا پی آر کا بیسیکلی شروع ہوا وہ میں نے سندھ اسمبلی کے اندر جو قائد حزب اختلاف تھے اس وقت کے، میں ان کا پریس سیکریٹری تھا، جو کہ 1972 سے اور 1976 تک. تو اس کے اندر ظاہری بات ہے میرا بڑا انٹریکشن تھا. اور جو صحافی دوست تھے وہ ہمارے کمرے کے اندر لیڈر آف اپوزیشن کے وہ مائک بھی لگا ہوتا تھا جس پہ اسمبلی کی پروسیڈنگز آ رہی ہوتی تھیں. تو بہت سارے پریفر کرتے تھے کہ وہیں ہمارے پاس بیٹھ کے اور ان کو سنیں. تو ان سے دوستی تعلقات یہ، اور سب سے بڑی بات یہ جو اس زمانے میں تھی اور جو ایک بیسک بنیاد تھی ہمارے اور صحافیوں کے درمیان دوستی اور اعتماد کی، کہ ہم کبھی کوئی ایسی خبر نہیں دیتے تھے، نہ وہ چھاپتے تھے کہ جس میں کوئی ذرا سا بھی ڈاؤٹ ہو. تو یہ میں نے ایک بیسک چیز پی آر کے اندر سیکھی کہ آپ کی جو نیوز ہے وہ کبھی رد نہیں ہونی چاہیے، نہیں تو پھر آپ کا جو اعتماد ہے صحافی کی نظر میں وہ. اچھا، اس کے بعد جو ہے پھر میں کینیڈا چلا گیا کوئی 4-5 سال کے لیے. وہاں پہ میں جو ان کا دارالخلافہ ہے اوٹوا، اس میں ایک پبلک اسپیکنگ کا انٹرنیشنل کلب تھا، ٹوسٹ ماسٹرز انٹرنیشنل، جس کا ہیڈ آفس سینٹا اینا کیلیفورنیا میں. میں وہاں اس کا پریزیڈنٹ رہا 2 سال. اس میں بہت اچھے اور ان کے لیے میں نے ایک اچھا، یہ پبلک اسپیکنگ بھی میرا شوق ہے کالج کے زمانے سے. ماشاءاللہ. تو اس زمانے میں پھر ہم اور ظہور الحسن بھوپالی صاحب، دوست محمد فیضی، خوشبخش شجاعت، یہ سب لوگ ایک ساتھ مطلب اس زمانے میں تقریری مقابلوں میں حصہ لیتے تھے. تو یہ ایک کمبینیشن ہوتا ہے میرے خیال میں پبلک ریلیشن میں کامیابی کا، کہ اگر آپ لکھنا بھی جانتے ہوں، اپنے آئیڈیاز کو ایکسپریس کرنا بھی جانتے ہوں، اور پھر وہ آپ کے تعلقات بھی اچھے اور اعتماد کی بنیاد پر ہوں، یہ تو آپ ایک بہت کامیاب پبلک ریلیشن کے آدمی بن سکتے ہیں. تو میں نے اس کے بعد جب لیڈر کے بعد پھر میں نے جب واپس آیا تو پھر میں نے ڈیلی نیوز میں میں نے ہر منڈے کو میرا آرٹیکل میرے خیال میں کوئی 12-15 سال چھپا ہوگا.
اور وہ اس وقت کا تو بہت بڑا اخبار تھا، ڈیلی نیوز ایوننگر تھا نا میرا خیال ہے اس وقت. ہاں ایوننگر تھا. واجد صاحب ہمارے ایڈیٹر ہوتے تھے، جو بعد میں یو کے میں ہائی کمشنر بنے. اور واجد شمس الحسن ہاں بہت ہی ہمارے ساتھ تو بہت اچھا ان کا تھا اور بڑے بہترین وقت ہم نے گزارا. تو اس کے بعد جو ہے پھر میں نے پہلا جو میرا آفیشیلی پبلک ریلیشن اسائنڈ جاب تھا وہ سینڈوز پاکستان میں تھا، جو کہ ایک سوئس فارماسیوٹیکل کمپنی. گریٹ. وہاں پہ میں پبلک ریلیشن کا ہیڈ تھا اور میں نے کوئی 12 سال وہاں پر ملازمت کی. اور اس دوران میں کئی بہت ایوارڈ بھی ماشاءاللہ آپ کو ملے، بہت سارے کیلنڈر پہ مجھے یاد ہے ایک زمانے میں آپ کا کیلنڈر بہت سینڈوز کا بڑا مانا جاتا تھا اور بہت خوبصورت کیلنڈر ہوتا تھا. دیکھیے یہ سب چیزیں جو ہے نا، جو بات سیکھنے کی ہے پبلک ریلیشن کے لوگوں کو کہ یہ بے معنی اور بے مقصد یا ہوا میں نہیں ہوتی جو ہم کام کرتے ہیں. اب یہ جو کیلنڈرز کی آپ بات کر رہے ہیں نا، اس زمانے میں بڑا شور تھا کہ یہ غیر مقامی فارماسیوٹیکل کمپنیاں اس ملک میں نہ جانے کیا کر رہی ہیں، ہمیں لوٹ رہی ہیں کیا. تو ہمارا کام یہ تھا اس پبلک ریلیشن پروفیشنل کہ ہم اس پروپیگنڈے کو رد بھی کریں اور اپنے آپ کو ملک اور اس کی جو کلچرل ویلیوز ہیں اس کے ساتھ الائن کریں. تو پھر میں نے یہ ایک سیریز نکالی کیلنڈرز کی، جس میں کہ پیپل آف پاکستان، چلڈرن آف پاکستان، میوزک آف پاکستان، جیولری آف پاکستان. وہ اتنے مقبول ہوئے، آج بھی اگر آپ صدر میں کچھ جیولری کی دکانوں میں جائیں تو وہ فریم ہوئے اس کے جو ہے نا وہ آپ کو نظر آئیں گے. تو اس سے ہمارا، اور ہم نے ایک سلوگن نکالا کہ ملٹی نیشنل ود اے نیشنل آؤٹ لک، اور یہ کیلنڈرز اس کو سپورٹ کرتے تھے. تو جو بھی کام ہوتا ہے پبلک ریلیشن کے اندر، اس کے پیچھے کوئی پالیسی، کوئی ایم ہوتا ہے اور پھر اس کو مستقل رکھ کے اور آگے بڑھایا جاتا ہے. اس کے بعد جو آپ نے اس کے اداروں میں جو کام کیا اس کے بعد، ہاں اس کے بعد پھر میں نے سیمنز جوائن کی، کیونکہ یہ اسپلٹ ہو گئی سینڈوز. تو اس میں میری جو جاب تھی وہ ختم ہی ہو گئی ایک طریقے سے. تو اس کے بعد میں نے سیمنز جوائن کی. سیمنز میں پھر میں ان کا ڈائریکٹر کارپوریٹ کمیونیکیشن تک کا سفر میں نے طے کیا اور کوئی 20 سال میں نے سیمنز کے اندر ملازمت کی. بہت شکریہ، یہ تو آپ نے اچھا بتایا. اب یہ ذرا بتائیں زبیر صاحب کہ پبلک ریلیشن ہمارے ناظرین کے لیے کہ پبلک ریلیشن بیسیکلی ہے کیا، تاکہ ناظرین کو پتہ چلے کہ پبلک ریلیشن کا تعلق آیا ایک تو اداروں میں کارپوریٹ کمیونیکیشن کے ڈپارٹمنٹ ہوتے ہیں، آیا پبلک ریلیشن اس کے انڈر میں کام کرتی ہے یا بہت سے اداروں میں یہ سیپریٹ ایکٹ کرتی ہے. تھوڑا سا یہ ناظرین کو بتائیں کہ پی آر ہے کیا تاکہ لوگوں کو پتہ چلے. دیکھیے پبلک ریلیشن جو ہے نا یہ ایک پروفیشن ہے. جی. اور ایک پروفیشن اور ایک اور کوئی طرز زندگی میں فرق یہ ہے کہ جو پروفیشن ہوتا ہے نا اس میں جو بنیادی اصول ہوتے ہیں وہ آپ چاہے ان کو پاکستان میں نافذ کریں یا ٹمبکٹو میں کریں یا بیجنگ میں کریں یا ٹوکیو میں کریں، رزلٹ سیم آنا چاہیے. جیسے ایک سرجن اگر وہ آپ کی اپینڈکس نکالنے کے لیے ایک طریقہ کار ہے تو پوری دنیا میں وہ اسی سے کامیاب ہوگا. تو پبلک ریلیشن کا بھی یہ ہے کہ اس کے بنیادی اصول ہیں، آپ ان اصولوں پہ چلیں گے تو آپ کو کامیابی ملے گی. جس میں ایک جو بنیادی چیز جو میرے خیال میں بہت سارے پبلک ریلیشن کے لوگوں کو سیکھنی چاہیے وہ ہے ریس فارمولا، RACE ریس. ہاں ریس کا مطلب ہے ریسرچ. اب آپ کے پاس ایک پرابلم ہے، آپ کہہ رہے ہیں کہ صاحب ہمیں لوگ ہمارے پیچھے پڑ گئے ہیں یا ہم سے کوئی غلطی ہو گئی ہے یا کچھ بھی ہے، تو آپ ریسرچ کریں. ٹھیک ہے کہ مسئلہ کیا ہے، اصل مسئلہ کیا ہے اور اس کو کیسے ہینڈل کیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد اسیسمنٹ، جو ریسرچ کا آپ کو مواد ملے گا نا. جی. ہاں یہاں ریسرچ بہت کم ہے. مطلب میں نے دیکھا ہے کہ پاکستان کے اندر ریسرچ جو ہے نا اس پہ لوگ اتنی توجہ نہیں دیتے. تو جب آپ اس پہ توجہ نہیں دیتے، آپ کو یہ پتہ نہیں ہے کہ جو آپ نے مسئلہ حل کرنا ہے وہ کس طریقے سے ہوگا، تو پھر آپ کریں گے کیسے. تو ریسرچ، اسیسمنٹ، سی ہوا کمیونیکیشن کہ پھر اب آپ نے اس کو کمیونیکیٹ کیا ان پیرامیٹرز کے اندر. اور ای ہے ایویلیویشن. دیکھیے ایویلیویشن بہت ضروری ہے. اگر میں PR کا آدمی ہوں یا کمپنی میری کلائنٹ ہے تو ہمیں اور ان کو صاف پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارے مقاصد کیا ہیں
اور ان مقاصد کو حاصل کرنے کا طریقہ کار کیا ہے. صحیح. اسی میں جو اب اصل میں پبلک ریلیشن جو ہے اس کے کئی ڈائمینشنز ہو گئے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ اب ڈیجیٹل کی دنیا ہے. جی جی. تو اس میں ایک بہت بڑا پورشن جو ہے وہ اب ڈیجیٹل ہے. اور ڈیجیٹل جو ہے یہ ایک بہت ہی کمپلیکیٹڈ اور آلموسٹ ڈینجرس سچویشن ہے کہ دیکھیے ہمارے زمانے میں اور اس زمانے میں ایک بہت بیسک فرق میں آپ کو بتلاتا ہوں کہ ہمارے زمانے میں عوام تک یا پبلک تک یا ہمارے کسٹمرز تک کوئی بھی چیز پہنچنے سے پہلے کم سے کم کسی ایک صحافی کی نظر سے گزرتی تھی. اس زمانے میں آپ اخبار میں لے کے جاتے تھے. مجھے یاد ہے وہ ڈان وغیرہ میں کبھی خبر لے کے گیا جس میں شاید میں نے زیادہ تعریف کر دی اپنی کمپنی کی. تو وہ میں نام نہیں لوں گا, بڑے اچھے دوست میرے ڈان میں ہوتے تھے. وہ کہتے تھے زبیری وہ اشتہار کا شعبہ جو ہے وہ گراؤنڈ فلور پر ہے. یاد ہے مجھے بھی, وہ ابھی بھی گراؤنڈ فلور پہ. ہاں تو وہ کہتے تھے کہ یہ گراؤنڈ فلور پر ہے, مطلب کہ اس کو صحیح کرو. تو ہم اس کو پھر صحیح کر کے, اور اس میں کوئی ایڈورٹائزنگ کا پہلو نہیں ہونا چاہیے نا. بس وہ اس وجہ سے وہ کہتے ہوں گے کہ آپ یہ دوسرے پبلک انٹرسٹ کی ہونی چاہیے. پبلک انٹرسٹ تو وہ یہ ساری چیزیں جو ہے نا یہ ہم ملحوظہ خاطر رکھتے تھے. تو اور وہ ہماری ہر چیز دیکھتے تھے. اب کیا ہو گیا ہے کہ کوئی بھی آدمی کسی کے بھی خلاف کچھ بھی ریکارڈ کر کے اور سوشل میڈیا پہ چھوڑ دیتا ہے. ہاں تو یہ اب ایک بہت کمپلیکیٹڈ سچویشن ہے بھی ہو گئی. اور میرا خیال ہے اس میں اب یہ کوئی آپ ویریفیکیشن نہیں کر سکتا یہ آیا یہ خبر یہ صحیح بھی ہے یا نہیں ہے. مطلب سوشل میڈیا پہ چلنا شروع کیے تو جتنے یوٹیوبرس ہیں جتنے ویب سائٹ والے ہیں وہ سارے ڈالنا شروع کر دیتے ہیں. تو یہ فرق تو ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. تو یہ بتائیے کہ اب جو ادارے میں جو پی آر ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے, جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا آپ سے پوچھا کہ کارپوریٹ کمیونیکیشن کے انڈر میں ہوتا ہے یا سیپریٹ بھی ہوتا ہے, اس کا ایکٹ کیا ہوتا ہے ابھی جو کرنٹلی جو چل رہا ہے؟ کرنٹلی جو چل رہا ہے وہ دیکھیے جو اچھی کمپنیاں ہیں نا اس میں پی آر کا مختلف ماڈلز ہیں. ٹھیک ہے نا, کیونکہ یہاں میرے خیال آئی بی اے وغیرہ میں شاید اب پڑھائی جانے لگی ہے. اور مگر اس کے جو انٹرنیشنل ماڈیولز ہیں اس کے اندر وہی پبلک ریلیشن کا آدمی سب سے کامیاب ہے جس کو بورڈ تک رسائی حاصل ہے. جو کمپنی کا بورڈ ہوتا ہے جب تک وہ اس کو سیریسلی نہیں لے گا اور اس کی وہاں تک رسائی نہیں ہوگی, اگر وہ اس کو, میں نے تو دیکھا ہے کئی دفعہ کہ وہ جو پبلک ریلیشن کا آدمی ہوتا ہے اس کی کئی جگہ بالکل کوئی حیثیت نہیں ہوتی, ہائی لیول پہ ان کی پہنچ نہیں ہوتی ہے, باس سے ڈائریکٹ نہیں ہوتی ہے. جبکہ میں سمجھتا ہوں کہ پی آر او کا تو ڈائریکٹ ایم ڈی یا پریزیڈنٹ سے تعلق ہونا چاہیے اور وہ اس کو سیریسلی لیں. جی. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ اس کو اور اس کے خدشات کو یا اس کے جو بیانات ہیں ان کو سیریسلی لیں اور سمجھیں کہ یہ کرنا ہمیں ضروری ہے. جی. تو یہ تو سب سے کامیاب ماڈل ہے. پھر دوسرا یہ ہے کہ آپ صرف احکامات کیری آؤٹ کرتے رہیں کہ وہ ایم ڈی صاحب فون کریں, وہ کہیں کل جو ہے نا میری یہ تقریر چھپنی چاہیے فلاں, یہ آپ ان سے یہ نہ پوچھنے کی جرات کر سکیں کہ کیوں, مطلب اس کا مقصد کیا ہے. صحیح. تو جب آپ ایک کمانڈنگ پوزیشن میں ہوتے ہیں اور کمپنی اور بورڈ آپ پہ ٹرسٹ کرتا ہے اور آپ میں کانفیڈنس رکھتا ہے تو پھر آپ کے سارے کام آسان ہوتے چلے جاتے ہیں. اور اسی سے کامیاب کمپنی کی جو پبلک ریلیشن کی بنیاد ہے وہ رکھی جاتی ہے. مگر اس کے لیے بہت محنت کرنی پڑتی ہے پبلک ریلیشن کے آدمی کو بھی. یہ سمجھانا پڑتا ہے کہ صاحب میں ایسا آئیں بائیں شائیں نہیں کر رہا کہ جو میں کہہ رہا ہوں وہ, کیونکہ پبلک ریلیشن کا ایک اور بنیادی ٹارگٹ ہوتا ہے کہ ایڈوانس کمیونیکیشن ٹو وارن یو آف اینی امپینڈنگ کرائسس. تو اگر آپ پہلے سے اپنے کمپنی والوں کو بتا دیں گے کہ یہ ہونے والا ہے اور آپ اس طریقے سے اپنے آپ کو صحیح کریں آپ. اچھا یہ بتائیں کہ اب نئے لوگ جو پی آر میں آ رہے ہیں نئے اداروں میں بھی, اور جو نئے پروفیشنلس ہیں یا نئے ایجوکیشن کر کے آ رہے ہیں, ان کو کوئی میسیج دینا چاہیں, کچھ ذرا بتائیں ہمارے ناظرین کے لیے کہ بھائی پی آر کے لیے کوئی ایسا میسیج دیں آپ, کیونکہ آپ بہت سینئر ہیں ماشاءاللہ, اتنے بڑے اداروں میں آپ نے کام کیا ہے, اتنے میڈلز لیے ہیں ماشاءاللہ, اور اس کے علاوہ آپ کالمنسٹ بھی ہیں, آپ کی گرپ لکھنے پہ بھی ہے, تو ذرا کوئی ایک میسیج دیں پی آر کے لیے.
یہ پی آر کے لیے میں یہی میسیج دوں گا کہ آپ ثابت قدمی اور ایمانداری کے ساتھ اور اپنے فیکٹس پہ یقین کے ساتھ اپنا کام کریں، اور پی آر کو یہ نہ سمجھیں کہ یہ کوئی ایسے ہی روزانہ ایک آدھ خبر چھپوا لیں گے، یہ کر لیں گے. یہ اب ایک سائنٹیفک حیثیت اختیار کر چکا ہے پبلک ریلیشن کا وہ، اور جو لوگ اس میں باقاعدہ ٹریننگ لے کر اور اس کے تمام جو بیسکس ہیں ان کو جانتے ہوئے آگے بڑھیں گے وہی کامیاب ہوں گے. اور جو بالکل ہی اس کو سمجھتے ہیں کہ بس روزانہ ایک خبر لکھ لی یا چھپوا لی یا کر لی، تو اب یہ اس کے علاوہ بھی بہت کچھ کر. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر جیسے کوئی پی آر او ہے یا پی آر پروفیشنل ہے کسی ادارے میں، اس کو ادارے کی پوری معلومات بھی ہونی چاہیے. بالکل ٹھیک ہے کہ اس ادارے میں گزشتہ سے پیوستہ کب یہ انسیپشن اس کا ہوا، کب مارز وجود میں آیا ہے، اس میں کون کون سی پالیسیز چل رہی ہیں، اسی لحاظ سے پھر وہ جو ہے میڈیا کو خبر دیتا ہے، اور ود دی جو مشاورت ہوتی ہے آپ کے ایم ڈی یا باسز کے ساتھ، اس کے بعد ہی وہ کوئی ایک پریس ریلیز یا میڈیا کو خبر دیتا ہے. میں رائٹ یہی بات نہیں ہے؟ بالکل. دوسری بات جو بہت بنیادی ہے وہ یہ کہ آپ نے میڈیا کو اوائڈ نہیں کرنا ہے، صحیح، آپ نے ان کو فیس کرنا ہے. اور اگر آپ کے فیکٹس رائٹ ہیں تو آپ نے ان کے سامنے پیش کرنا ہے، اور اگر آپ سے کوئی غلطی ہوئی ہے تو آپ اس کو فرسٹ اسٹیج میں، خاص طور پہ موجودہ دور میں جب یہ ڈیجیٹل دنیا ہے، 2 منٹ میں ایک بات ادھر سے ادھر پہنچتی ہے، تو میرے خیال میں ایک بہت ہی بیوقوفی کی حرکت ہے کہ اگر آپ سے کوئی غلطی ہو گئی ہے یا آپ کی کمپنی سے کوئی غلطی ہو گئی ہے. اس کی سب سے بڑی مثال جو کہ پبلک ریلیشن میں پڑھائی جاتی ہے، وہ ٹائلینول ایک کمپنی تھی امریکہ میں. جی جی جی. تو اس کا کوئی ڈسگرنٹلڈ کسٹمر تھا، اس نے اس کے کیپسول میں فارمیسی کی لیول پہ کھول کے 2-4 بوتلیں ان میں زہر ملا دیا، جس کی وجہ سے 4-5 آدمی مر گئے، پورے امریکہ میں تہلکہ مچ گیا. اب کمپنی یہ کہہ سکتی تھی کہ یہ ہماری پریمیسز پہ تو نہیں ہوا، یہ تو کیمسٹ کے یہاں ہوا، مگر کمپنی نے اس کی پوری ذمہ داری مول لی. سارے کیپسولز ریکال کیے اور پھر پلفر پروف بوٹلز میں بند کر کے ان کو واپس وہاں پہنچایا. تو وہی کمپنی جس کے ٹائلینول کی سیل جو تھی 50% سے زیادہ گر گئی تھی، اس نے 100% مارکیٹ اپنی ریکیپچر کر لی. تو یہ بہت ضروری ہے کہ آپ ذمہ داری کا ثبوت دیں، اور باقاعدہ آنیسٹی کے ساتھ وہ اسٹیٹمنٹ دیں کہ بھائی یہ اس طریقے سے ہوا، ہم یہ ساری چیزیں کارروائی کر رہے ہیں اس سلسلے میں. بہت شکریہ زبیر صاحب، آپ نے بہت اچھی معلومات دی ہمارے ناظرین کو، اور آپ کا آنے کا بھی بہت شکریہ. آپ مصروف آدمی ہیں، آپ نے اتنا ٹائم دیا. تو انشاءاللہ اگلی دفعہ پھر ہم آپ سے رابطہ کریں گے، اور کوشش کیجیے گا کہ ہمارے اس پروگرام میں آئیں اور ہمارے ناظرین کو مزید کچھ معلومات فراہم کریں. بہت شکریہ آپ کا. ناظرین، اصل آپ کو پتہ ہے کہ ہم نے زبیر صاحب سے بات کی. زبیر صاحب اتنے پروفیشنل پی آر پروفیشنل آدمی ہیں، پرانے ہیں ماشاءاللہ، اتنے ایوارڈس لیے ہیں. آپ نے کچھ ان کی جو ان کا کیریئر ہے اس کے بارے میں بھی سنا، اور ان نے کچھ نئے پی آر او کے لیے پیغامات بھی دیے کہ وہ اس طریقے سے کریں. تو اس وقت کے لیے اتنا کافی. مجھے اپنے ہوسٹ علی اطہر کو اجازت دیں. اللہ حافظ.